اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں الحمدللہ ہم نے مدنی قاعدے کا سبق نمبر 1 سیکھا تھا، اور آج ہم سیکھیں گے مدنی قاعدے کا سبق نمبر 2، پڑھیں گے حروف مرکبات۔ حروف مرکبات پہلے ہم اس کے قواعد کو غور سے سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، پھر باقاعدہ طور پر ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے، اچھے سے پریکٹس کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں آج ہم اپنا سبق نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ متانی قرآن ایجوکیشن چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ اپلوڈڈ ویڈیو فوراً سے آپ کے سیل فون میں پہنچ جائے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس کا قاعدہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے، دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، مرکب بنتا ہے، جیسے ایک کو دو چیزیں ایک کے ساتھ ایک ملا دے تو وہ مرکب بن جاتا ہے، لیکن یہاں چیزوں کی نہیں حروف کی بات ہو رہی ہے۔ پچھلے مشق میں ہم نے پڑھا تھا صرف حروف تہجی، حروف مفردات یعنی تنہا تنہا ایک ایک حرف کو ادا کیا تھا، لیکن یہاں مفردات نہیں ایک بلکہ یہاں ایک سے زیادہ حروف کو ملا کر پڑھیں گے تو وہ بن جائیں گے حروف مرکبات۔ چلے دوسرے نمبر پر اس کا جو قاعدہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے، مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھے، یعنی کہ اس کو یہ نہیں پڑھنا جیسے کہ دوسرے پوائنٹ پر دیکھیں لام الف ہے، لام الف ہے، اس کو یہ نہیں پڑھنا لام الف لا، نہیں، اس کو پڑھنا ہے لام الف۔ ٹھیک ہے، اس کو الگ الگ ہی پڑھنا ہے، یعنی ان کے حروف کو اکٹھا حروف کو ملا کر لفظ نہیں بنانا بلکہ الگ الگ حروف ہی پڑھے جائیں گے۔ اب تیسرا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجہ میں پڑھے، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا قرآن پاک کا حسن قرات تجوید و قرات ہے، عربی لہجہ ہے، تو اس کو بھی حروف مرکبات کو بھی حروف مفردات کی طرح ہم نے عربی لہجہ میں احسن طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ان کو یہ نہیں کہ ایک سے زیادہ حروف مرکبات ہے تو ہم جلدی جلدی پڑھیں گے، نہیں، ان کو بھی بہت ہی پیارے اور حسن جو ہے قرآن پاک کا تجوید کے مطابق عربی لہجہ کے مطابق ادا کرنا ہے۔ چلے اب چوتھا قاعدہ جو بیان کیا گیا ہے حروف مرکبات کے سبق میں وہ یہ ہے، جب دو یا دو سے زیادہ حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ پہلے ہم یہاں تک سمجھتے ہیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ، جیسا کہ ہم نے پہلے لام الف کی مثال لی، ٹھیک ہے، اسی طرح کاف نون اس کی مثال لیتے ہیں۔ اگر یہ دو یا دو اس سے بھی زیادہ، دو سے زیادہ اگر 3 حروف بھی ہوں گے، جیسا کہ آنے والی ویڈیوز میں اسباق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اگر ان کو ہم ملا کر لکھیں گے نا تو ان کی کچھ شکل بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے، سر کا مطلب ہے فرنٹ، یعنی کہ اگر با کے ساتھ الف کو ملایا نا، یہ چوتھے نمبر پہ ہم دیکھیں بلاک کو دیکھیں، اس میں ہے با الف، تو با ہم نے پورا ساتھ یہاں پر نہیں لکھا گیا، با یہاں پورا نہیں لکھا گیا بلکہ با کا سر لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا سٹارٹ لکھا گیا ہے اور اس کا دھڑ چھوڑ دیا گیا ہے، ٹھیک، اس طریقے سے اس کا ان کی اشکال جو ہے بدل جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ حروف کو ملا کر لکھتے ہیں تو ان کی شکل بدل جاتی ہے، کسی کا سر لکھا جاتا ہے اور اس کا دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چلے اب 5ویں نمبر پہ جو سٹیٹمنٹ ہے، قاعدہ ہے، رول ہے سب حروف مرکبات کا، وہ یہ ہے کہ جو حروف مرکب ہونے کی وجہ سے، جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کو نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کرے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ جب حروف مرکب ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ حروف مل کر ایک لفظ بن جاتا ہے نا، اگر وہ ایک جیسے دکھتے ہیں تو ان کی ہم نے پہچان کیسے کرنی ہے؟ ان کی پہچان ہم نے ان کے نقطوں سے کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، اگر جیسے کہ با نون
اگر ان تینوں کو اکٹھا کر کے لکھیں ٹھیک ہے تو ہم نے ان کی پہچان کیسے کرنی ہے کہ پھر ہم نے پہچان یہ کرنی ہے کہ اس کے نیچے ایک ڈاٹ ہے، نقطہ ہے، تو یہ با ہے ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ کسی کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب تینوں مرکبات کے اگر سر لکھ دیے جائیں گے اور دھڑ جو ہے چھوڑ دیا جائے گا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ پھر آپ کو پتا چلے گا نقطوں کے رد و بدل سے، یعنی کہ اس پر کتنے نقطے ہیں۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ با ہے۔ اب اس کے اوپر ایک نقطہ ہے تو یہ نون ہے، اور اس کے اوپر دو نقطے ہیں تو یہ تا ہے۔ اسی طریقے سے ہم ان کی پہچان کریں گے۔ چلے اب ہم باقاعدہ طور پر حروف مرکبات کی مشق کی پریکٹس کرتے ہیں۔ چلے سٹارٹ کریں۔ الف لام الف لام الف، اس کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا لام الف لا، یہ نہیں پڑھنا، اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے لام الف۔ اب با الف نون الف، اب یہاں پر بھی دیکھیں نون کا جو ہے سر لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرنٹ حصہ لکھ دیا گیا ہے، باقی چھوڑ دیے گئے۔ چھوٹی سی شکل اس کی بن گئی ہے تو ہم نے اس کو نقطے سے پہچان کرنا ہے۔ اسی طریقے سے تا الف شا الف فا الف فا الف شین الف سین الف فا الف قاف الف۔ یہ دیکھیں یہ سارے حروف، جیسے اب یہاں قاف الف آیا ہے تو ہم نے جو حروف مرکبات میں پڑھا تھا کہ یہ پور اور موٹا پڑھا جائے گا، تو یہاں پر بھی یہ موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ اس کے حسن کو، ان کی ادائیگی کو، ان کی مخارج کو ہم نے دھیان میں رکھنا ہے اور عربی لہجے میں ہی ادا کرنا ہے۔ چلیں جیم الف خا الف، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی پور پڑھیں گے خا الف۔ اب حا الف عین الف عین الف، اس کو ہم نے دیکھنا عین الف، ان دونوں میں فرق ہے۔ عین جو ہے گلے کے درمیان سے ادا ہوا ہے اور بڑے احسن طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے غین الف غین الف صاد الف، اس کو صاد الف نہیں کہہ دینا، اس کو کہنا ہے صاد الف ضاد الف طا الف ضا الف میم الف۔ آپ نے ان کے مخارج کو پراپر طریقے سے پڑھنا ہے، یہ نہیں کہنا میم الف، نہیں میم الف ہا الف کاف الف۔ اب تھوڑا ڈیفرنٹ آ گیا، نیچے دیکھیں لام با کاف با کاف تا۔ اب کاف کا جو ہے یہاں پر سرا سر لکھ دیا گیا ہے اور دھڑ باقی حصہ چھوڑ دیا گیا ہے، جبکہ با مکمل شکل میں لکھا ہے ٹھیک ہے۔ کاف با کاف تا کاف فا، ٹھیک ہے۔ یہاں کاف جو ہے اسٹیک والا ہے، اس کو ہم نے لائن والا کاف ہے، یہاں باریک پڑھنا ہے۔ کاف فا طا با سین لام شین لام صاد لام داد لام فا لام قاف لام۔ یہاں قاف پور پڑھا جائے گا، نقطوں والا قاف ہے ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون طا نون ضا نون۔ یہاں ہمارے حروف مرکبات مکمل ہوئے۔ سبق نمبر 2 ہم نے مکمل طریقے سے پڑھا ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کسی پوائنٹ پر کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔